لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله وإنها من تقوى القلوب اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جس نے بھی شاعر الہی کی تعظیم کی یہ اس کے قلبی تقوی کی نشانی ہے۔ انسان متقی کہلاتا ہے اگر شاعر الہی کا احترام کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم، ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ یزیدی آئے، انہوں نے سبیل امام حسین پر حملہ کیا اور حملہ کر کے یہ پیغام دیا کہ اگر ہم سن 61 ہجری میں کربلا میں ہوتے تو ہمارا تعلق لشکر یزید سے ہوتا۔ یہ یزیدی اعلان کر رہے ہیں ہمیں شاعر الہی برداشت نہیں ہے، ہم شاعر الہی کا احترام نہیں کریں گے، ہم امام حسین کی سبیل کا احترام نہیں کریں گے۔ اور یہیں سے ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آج بھی دنیا میں خصوصاً اگر مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں، ابھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن اگر اس کا خلاصہ کیا جائے تو دو ہی فرقے ہیں، ایک حسینی کہلاتا ہے، ایک یزیدی کہلاتا ہے۔ بس یہ یزیدی ہر جگہ بے چینی انہیں ہے، اور ظاہر ایک اردو میں مثال دی جاتی ہے کہ یہ مثال ان لوگوں پر صادق آتی ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں حسد بھی ہے، نفرت بھی ہے، بغض اہل بیت بھی ہے، اور کھسیانی بلی کھمبا نوچے، ان کی یہ مثال ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے، کوئی رہبر ایسا نہیں ہے جو ان کی ہدایت کر سکے۔ ظاہر ہے یہ دین اسلام کو سمجھنے سے قاصر ہیں، یہ قرآن تو رٹ لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اس قرآن کی تفسیر کیا ہے، وارث سے قرآن کون ہے، قرآن کن پر نازل ہوا، قرآن کی تفسیر کرنے والا کون ہے، قرآن کس کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ اگر یہ سمجھ لیتے ہیں عزیزان محترم، یہ صرف لفظوں کو تو رٹ لیتے ہیں لیکن معنی اور مقاصد سے بہت دور چلے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ایسا عمل انجام دے دیتے ہیں، یعنی حسینی سبیل پر حملہ کرنا، امام حسین کے شاعر الہی ظاہر اس پہ حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس آیت کو نہیں مانتا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، کہ جس نے اللہ کی نشانیوں کا احترام کیا وہ قلبی تقوی کی علامت ہے، وہ متقی ہے۔ تو متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شاعر اہل بیت، شاعر الہی کا احترام کیا جائے۔ صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہذا یہ بچہ بچہ جانتا ہے، یہ مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ امام حسین کا ذکر یہ ایسا ذکر ہے، اس میں ہدایت ہے، سر چشمہ ہدایت ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر قرآن کو بھی سمجھنا ہے تو ظاہر ہے در اہل بیت سے قرآن سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ یہ ناطق قرآن ہے، آیتیں ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ عزیزان محترم، اسی گھر میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، اسی گھر میں رسالت پلی ہے اور اسی گھر میں آغاز امامت ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے اہل بیت کے بغیر
انسان دین کو نہیں سمجھ سکتا. اب دیکھیے اگر کوئی ان کے ساتھ شامل نہیں ہو رہا, اگر ان کے پاس کوئی لوگ ان کے پاس نہیں آ رہے, ان کے اجتماع میں شامل نہیں ہو رہے, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے عزیزان محترم؟ یہ سلسلہ تو 1400 سال پرانا ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے مسلسل عزاداری کر کے پوری دنیا میں امام حسین کا مشن, امام حسین کا پیغام پھیلا چکے ہیں. اب اسے کوئی روک نہیں سکتا. یہ چھوٹے چھوٹے حملے, یہ بغض, اظہار بغض, حسد کا اظہار کرنا, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ دشمن اہل بیت ہیں. یہ اہل بیت کے محب نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ سبیل کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین کا اس میں ذکر ہو رہا ہے, پیغام دیا جا رہا ہے. عزیزان محترم, کوئی مسلمان یہ کام نہیں کرتا. آپ دیکھ لیے پوری دنیا میں, یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ عیسائی چرچ دیتے ہیں, چرچ کرائے پہ دیتے ہیں, بلکہ کہتے ہیں کہ آؤ یہاں پر آ کے ذکر امام حسین کرو, عزاداری کرو. ہندو اس میں شامل ہو جاتے ہیں. آج کا مسلمان اگر سبیل پہ حملہ کرتا ہے, اگر مقدسات پہ حملہ کرتا ہے, تبرکات امام حسین پہ حملہ کرتا ہے, عزاداری پہ حملہ کرتا ہے, جلوس پہ حملہ کرتا ہے, کسی عزادار کو پریشان کرتا ہے, اذیت پہنچاتا ہے, مجلس عزا پہ حملہ کرتا ہے, تو سمجھ جائیے یہ ہندو سے بھی بدتر ہے, عیسائیوں سے بھی بدتر ہے. اس لیے کہ وہ تو تیار ہیں کہ ہم ایسی ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جس نے اسلام پر بھی احسان کیا ہے, انسانیت پہ بھی احسان. یہ محسن انسانیت ہے عزیزان محترم. یہ ذکر امام حسین کا ذکر ہے, لہذا شدید مذمت کرتے ہیں ہم, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق کسی اسلام سے نہیں ہے. یہ خود تو کہہ رہے ہیں کافر کافر, لیکن یہ نہیں پتا یہ خود کافر ہے. جسے قرآن میں آیا ہے سورہ بقرہ کے اندر, یہ فساد پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو نیک کام کر رہے ہیں. عزیزان محترم, شیطان ان کے اوپر غالب آ چکا ہے. شیطانی فتنہ, یہ ایسا فتنہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت کو ہوا دی جائے. ہم پوری دنیا میں پرامن انداز میں پیغام امام حسین پہنچا رہے ہیں. عزاداری کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے, فروغ عزا کا یہ سلسلہ جاری ہے. ہر جگہ مجالس ہیں, ہر جگہ عزاداری ہے, ذکر امام حسین ہے. حق کا پرچم لے کر ہر انسان اس وقت عزاداری کر رہا ہے. اگر جس کے دل میں بھی, جس کے سینے میں بھی انسانیت کا دل ہے تو وہ امام حسین کا عزادار ہے. وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا. اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو نہ اس کا ایمان قرآن پر ہے, نہ اہل بیت پر ہے, نہ اللہ کو مانتا ہے, نہ رسول کو مانتا ہے, نہ امام کو مانتا ہے, نہ اہل بیت کو مانتا ہے, نہ اصحاب سے کوئی تعلق ہے. اس لیے کہ اصحاب بھی یہ جانتے تھے کہ جب تک ہم اہل بیت کی غلامی نہیں کریں گے تو ہم سلمان و منا اہل بیت کی منزلت پر فائز نہیں ہو سکتے. اگر اصحاب کی فضیلت بھی اس بات میں نظر آتی ہے کہ جب تک اہل بیت سے اپنا دامن وابستہ کر لیتے ہیں, اہل بیت سے متمسک ہو جاتے ہیں, تو وہ سلمان و منا اہل البیت کی منزلت پر فائز ہو جاتے ہیں. بغیر اہل بیت کے, بغیر قرآن کے کوئی ہدایت نہیں پا سکتا. صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد والے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ہمارا موضوع یہی ہے, موضوع گفتگو اس پورے عشرے کا ہادی اور ہدایت. یہ بار بار مکمل طور پہ ہم کئی مرتبہ تکرار کر رہے ہیں کہ ہدایت امام حسین کے راستے پر ہے, ہدایت کربلا والوں کے راستے پر ہے. عزیزان محترم, یہ ایسا موضوع ہے. آج کچھ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا ذکر صرف شیعہ کرتے ہیں. نہیں, پوری دنیا میں ہر مسلمان کر رہا ہے. ہر مسلمان تو کیا, غیر مسلم بھی یہ ذکر کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں, تو اہل سنت کے بہت ہی مشہور و معروف امام شافعی کتنی عقیدت رکھتے تھے اہل بیت سے, کتنی محبت رکھتے تھے اہل بیت سے. تمام مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے. امام شافعی نے جملہ کہا, مات الشافعی, شافعی مر گیا, وَلَيْسَ يَدْرِي عَلِيٌّ رَبُّهُ وَرَبُّهُ اللَّهُ. اور شافعی کو یہ معلوم ہی نہیں چلا کہ اس کا رب علی ہے یا اللہ ہے. شافعی جانتا تھا کہ اللہ سب کا رب ہے, رب العالمین ہے, لیکن یہ فضائل بیان کر رہے ہیں کہ علی کے کمالات ایسے کمالات ہیں, علی مظہر صفات پروردگار ہے. جو علی کو پہچان لے گا وہ اپنے رب کو بھی پہچان لے گا. شافعی نے یہ کہہ دیا
کہ شافی کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا رب کون ہے، اس لیے کہ اس نے ہدایت علی کے راستے سے حاصل کی ہے، اس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ اور شافعی تو یہ کہتا ہے کہ دیکھیے اہل بیت کی اگر فضیلت سمجھنا ہے تو فضیلت کے لیے یہی کافی ہے، من لم یصلی علیکم، اگر کوئی آپ پر صلوات نہیں بھیجتا نماز کے اندر، لا صلاۃ لہا، تو اس کی نماز قبول نہیں ہو جاتی، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بس فرق یہ عزیزان محترم، اہل بیت میں اصحاب میں فرق یہ ہے کہ اہل بیت کا اگر ذکر نماز میں نہ ہو تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر اصحاب کا ذکر جان بوجھ کر نماز کے اندر کر دیا جائے تو نماز بھی باطل ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کے ذکر سے نماز قبول ہوتی ہے، اصحاب کا ذکر کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیئے مل کے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس یہی تو عزیزان محترم میسج دیا جا رہا ہے، پیغام دیا جا رہا ہے۔ امام شافعی کو کیا نہیں مانتے؟ یہ تو کہتے ہیں ہمارے امام ہیں، تو امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ حب علی جنہ، علی کی محبت جہنم کی ڈھال بن جاتی ہے، یہ جہنم میں داخل ہونے نہیں دیتی۔ علی کی محبت کیا ہے؟ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، اور علی کون ہے؟ جو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے۔ یعنی امام شافعی یہ شعر میں بیان کر رہے ہیں، وسیع المصطفیٰ حقا، علی کون ہیں؟ علی وہ ہیں جو مصطفیٰ کے حقیقی حقا، حقیقی وسیع اگر امام شافعی کسی کو مانتے ہیں تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ صلوات پڑھ دیئے مل کے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، شافعی نے کیا کہا؟ علی حب جنہ قسم النار والجنہ، وسیع المصطفیٰ حقا، علی پیغمبر کے حقیقی جانشین ہیں، حقیقی وسیع ہیں، امام الانس والجنہ، اور مولا علی علیہ السلام ہی ہیں کہ جو جنوں کے بھی امام ہیں انسانوں کے بھی امام ہیں، اس لیے کہ یہ وہ امام ہے جسے اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ جو دنیا میں امام بنتا ہے دنیا والوں کی وجہ سے بنتا ہے، تو وہ نہ انسانوں کا امام ہوتا ہے نہ جنوں کا امام ہوتا ہے۔ اب عزیزان محترم اس شعر پہ ذرا توجہ فرمائیے کہ اس میں کہا علی کون ہے؟ علی حب جنہ۔ اب عربی زبان ہے، اس میں 3 لفظ استعمال ہوئے، جنہ، جنہ، جنہ۔ جنہ علی کی محبت جہنم سے بچاتی ہے، جنہ علی قسیم النار والجنہ، علی دوزخ اور جنت کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ اور آگے ارشاد ہوتا ہے، شعر میں شافعی نے کہہ دیا کہ حق و حق یہی ہے، وسیع المصطفیٰ حقا، اور علی حقیقت میں وسیع ہیں، مصطفیٰ ہیں، علی کے علاوہ کوئی وسیع نہیں ہے۔ اور پھر آگے ارشاد ہوتا ہے امام الانس والجنہ، اور علی انسانوں کے بھی امام ہیں، جنوں کے بھی امام ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ حدیث رسول یہی پیغام دیتی ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ ہی ہیں کہ جو دوزخ اور جنت کو تقسیم کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے عزیزان محترم، یہ بڑا عجیب جملہ ہے، عجیب حدیث ہے۔ ایک مرتبہ مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا، صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ جنت بنانے والا ہے، اللہ فیصلہ کرے گا کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، اور یہ حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آئی، علی قاسم النار والجنہ، کہ مولا کائنات جنت اور دوزخ کو تقسیم کریں گے۔ تو کیا خوبصورت جواب دیا امام رضا علیہ السلام نے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایک اور حدیث ہے جس میں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا علی حب کا ایمان، اے علی تیری محبت ایمان ہے، وہ بغض کا نفاق، اور جس نے تجھ سے دشمنی کی وہ دنیا کا منافق ترین انسان ہے۔ تو بس یہاں سے تقسیم ہو جاتی ہے بات کہ علی ہی کی وجہ سے ایک انسان جنت میں جاتا ہے، جو علی کا محب ہوتا ہے وہ ایمان کی طاقت حاصل کر لیتا ہے، اور جو علی کا دشمن ہوتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ بس علی کی محبت
اور علی کی دشمنی سے پتہ چل جاتا ہے جو محب علی ہے وہ جنتی ہوتا ہے، جو دشمن علی ہے وہ دوزخی ہوتا ہے۔ بس یہاں سے جو ہے یہ تقسیم سمجھ میں آ جاتی ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ مولا کائنات کے زمانے میں لوگ کہتے تھے ابو کا فی النار، ابو کا فی النار، یہاں تک کہ کئی مرتبہ کسی نے کہا، جب ایک صاحب نے کہا ابو کا فی النار، اے علی آپ کے والد معاذ اللہ جہنم میں، تو مولا کائنات نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ شخص آتا ہے لوگوں کے پاس، کہا کیا کہا علی نے؟ کہا میری بات کا تو جواب بھی نہیں دیا۔ تو کسی نے کیا خوب جملہ کہا اس کا مطلب ہے تمہیں تو مولا نے جواب دینے کے لائق بھی نہیں رکھا، سمجھا ہی نہیں کہ تمہیں جواب دیا جائے۔ مسلسل لوگ کہتے رہے، ایک مرتبہ پھر مولا کائنات نے ایک جملہ کہا جلال میں آ کے، انا قسیم النار والجنہ و ابی فی النار، میں تو خود تقسیم کرنے والا ہوں جنت کو اور دوزخ کو، اور کیا میرا باپ جہنم میں جا سکتا ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر مولا کائنات نے کہا جب جنت بھی میں تقسیم کروں گا، دوزخ میں بھی میں ڈالوں گا، تو تمہیں میرے باپ کی نہیں اپنے باپ کی فکر کرنا چاہیے، اپنے باپ کی فکر کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھتی مل کے محمد والی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بس عزیزان محترم، یہاں سے امام شافعی کا یہ شعر کا میں نے ترجمہ کیا اور ایک لفظ اور استعمال کیا، وسیع المصطفیٰ حقہ، کہ علی مصطفیٰ کے حقیقی وسیع ہیں، اور حقہ کا لفظ تو آپ جانتے ہی ہیں عزاداری میں کتنا استعمال ہوتا ہے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ حق تو یہ ہے کہ بنا لا الہ ہست حسین۔ آج اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے موجود ہیں تو یہ صدقہ ہے امام حسین کی قربانی کا۔ دین بھی وہی ہے، دین پناہ بھی وہی ہے۔ تو بس شافعی نے ایک طرف کہا، ایک طرف خواجہ اجمیری نے کہا، کیا جملہ کہا؟ حقہ۔ دونوں لفظ استعمال ہوئے، ایک مولا کائنات کے لیے کہ حقیقی جانشین اور وسیع مولا کائنات ہیں، اور حقیقی دین کو بچانے والا علی کا فرزند امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لہذا پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ آپ کے تمام امام ذکر اہل بیت کرتے تھے، یہاں تک امام نسائی کو مار دیا گیا اس لیے کہ آپ فضائل پڑھتے تھے ممبر پر جا کر۔ کسی نے کہا حکیم شام کے فضائل پڑھو، اس نے کہا کوئی اس کے فضائل نہیں میرے پاس کہ میں حکیم شام کے فضائل پڑھوں۔ بس ایک ہی حدیث ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول نے بددعا دی تھی کہ کبھی اس کے جہنم کی آگ نہ بھرے، اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ بس اس بنا پر امام نسائی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسی بہت ساری مثال کہ جہاں اہل سنت کے علماء نے، ان کے شعراء نے بہت زیادہ فضیلت بیان کی۔ اس کا مطلب یہ عزیزان محترم، اہل سنت کے علماء بھی جانتے ہیں در اہل بیت سے وابستگی کے بغیر انسان نہ دنیا میں سعادت حاصل کر سکتا ہے نہ آخرت میں سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے مل کر محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین صرف اسلام ہے، پسندیدہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب ہر کوئی کہتا ہے، اتنے فرقے بن چکے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا، اور یہ تمام کتابوں میں یہ حدیث ہے، ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقۃ کلھا فی النار الا واحدہ۔ میرے بعد میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ نجات حاصل کرے گا۔ اب ہر کوئی تو یہ کہتا ہے کہ ہم فرقہ ناجیہ ہیں، ہم نجات حاصل کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان محترم، دعویٰ تو سبھی یہی کہتے ہیں، سبھی کرتے ہیں کہ ہم نجات حاصل کریں گے۔ اب ہم نے دیکھا کہ جب سبھی دعویٰ کر رہے ہیں، اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نجات حاصل کرنے والے ہیں، ہم ہی وہ واحد فرقہ ہیں جسے نجات حاصل ہوگی، جو ہدایت پر ہے، جو صحیح راستے پر ہے، تو اب کیسے اس بات کو سمجھا جائے کہ نجات کون حاصل کرے گا؟ کتنے فرقے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو سچا فرقہ بناتا ہے،
پیروکار بناتا ہے۔ اب آسان سی بات ہے عزیزان محترم، اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث میں بیان کیا ہے، لفظ نجات ڈھونڈنا ہے، بس جس جگہ لفظ نجات آ جائے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ جہاں پر یہ نجات کا لفظ آ جائے گا بس وہی شرائط وہی معیار ہو جائے گا فرقہ ناجیہ کا کہ یہ فرقہ نجات حاصل کرے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے، مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال کا مثل سفینۃ نوح، نوح کے سفینے کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے، من رکبہا نجا، جو کشتی میں سوار ہوا تھا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا، اور جو سوار نہیں ہوا تھا غرق وہوا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ غرق ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے عزیزان محترم، اس حدیث کا اگر ہم خلاصہ کریں کہ میرے بعد 73 فرقے ہیں، ایک فرقہ صرف جنت میں جائے گا، سارے فرقے دوزخ میں جائیں گے، اور دوسری طرف ارشاد ہو رہا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، جو سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سوار ہوا کون سوار نہیں ہوا۔ اگر کوئی جلوس پر حملہ کر رہا ہے، ذکر اہل بیت پہ حملہ کر رہا ہے، سبیل پہ حملہ کر رہا ہے، مجلس پہ حملہ کر رہا ہے، تو سمجھ جائیے اہل بیت سے دور ہو جائے گا، یہ کشتی میں سوار ہونا نہیں چاہتا، یہ دنیا میں بھی غرق ہو جائے گا، یہ ہلاک ہو جائے گا، یہ آخرت میں بھی جہنم میں جائے گا۔ بس ایک ہی فرقہ نظر آتا ہے جو ذکر اہل بیت کرتا ہے، کبھی غدیر میں آ کے ذکر کرتا ہے، کبھی عزاداری کرتا ہے، کبھی کربلا کا ذکر کرتا ہے، کبھی آیت تطہیر کے ذریعے کربلا والوں کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، کبھی اہل بیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی تمام چاہنے والوں کا ذکر کرتا ہے۔ بس عزیزان محترم ہمیں ایک ہی فرقہ نظر آیا جو غدیر میں بھی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، غدیر میں بھی کشتی میں سوار ہے، کربلا والوں کا ذکر کر کے یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت ہم سے جدا نہیں، ہم اسی کشتی میں سوار ہیں تا قیامت، ہم اسی طرح ذکر کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ۔ عزیزان محترم یہی فیصلہ ہے کہ یہ کون لوگ ہوں گے جو نجات پائیں گے، قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہنے والے لوگ، ذکر کرنے والے، محب اہل بیت کرنے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تمام محبان اہل بیت، یقینی طور پر ان کا تعلق فرقہ ناجیہ نجات پانے والے فرقے میں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا اب یہ نہ سمجھا جائے، اب امت کہہ دیا، امت کے معنی اس امت کو امت مرحومہ بھی کہتے ہیں۔ امت مرحومہ کا مطلب ایسی امت جس کا نبی رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو یہ امت امت مرحومہ ہے۔ اسی طرح اصحاب کا احترام بہت ہے، لیکن عجیب حدیث پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد و آل محمد۔ عجیب حدیث ہے، تمام کتابوں میں بلکہ ایک مرتبہ سے زیادہ حدیث، ایک مرتبہ سے زیادہ مرتبہ یہ حدیث آئی ہے۔ کیا حدیث؟ کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور کچھ میرے اصحاب ہوں گے جو میرے قریب آنا چاہ رہے ہوں گے، حوض کوثر کے قریب آنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن ایک پردہ حائل ہو جائے گا، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور میں کہہ رہا ہوں گا اقول یا ربی اصحابی اصحابی ثلاثہ، 3 مرتبہ میں کہوں گا اے پروردگار یہ میرے صحابی ہیں، یہ میرے صحابی ہیں، یہ میرے صحابی ہیں۔ بس آواز آئے گی یقالو لا علم لکا، اے حبیب تمہیں معلوم نہیں، ما احدثوا بعدکا، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیسے کیسے کام کیے ہیں، کیسے کیسے کرتوت انجام دیے ہیں، کیسے برے اعمال انجام دیے ہیں آپ کے جانے کے بعد، یہاں تک فَإِنَّهُمْ رَجَعُوا إِلَىٰ عَقَابِهِمُ الْقَحْقَرِي، اور یہ دوبارہ اپنے دین پر پلٹ گئے تھے، دوبارہ یہ ویسے ہی کافر ہو گئے تھے، کوئی منافق ہو گیا تھا، کوئی کافر ہو گیا تھا۔ یہ آپ جنہیں اصحاب کہہ رہے ہیں یہ اصحاب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صحابی بننے کے اہل نہیں ہے، ہم صحابی اسے کہتے ہیں
جو آخری سانس تک اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو، رسول پر ایمان رکھتا ہو، قرآن پر ایمان رکھتا ہو اور اہل بیت کی محبت دل میں رکھتا ہو، آخری وقت تک جو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اہل بیت کی اطاعت کر رہا ہو، وہی صحابی ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے سامنے ابھی ہم نے عرض کیا کہ کشتی نوح کا واقعہ پورا آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضرت نوح نے یہی تو کہا تھا جب بیٹا ڈوب رہا تھا، پروردگار عالم کے بارگاہ میں دعا کی تھی، انہو من اہلی، اے پروردگار عالم یہ میرا اہل ہے، تو یہی تو جواب آیا تھا انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل جو ہے اچھا نہیں ہے، لہٰذا یہ آپ کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اہل وہی ہوتا ہے کہ جو آپ پر ایمان بھی رکھتا ہو اور جس کا عمل بھی نیک ہو، وہی آپ کا اہل ہوگا، وہی آپ کی امت کا حصہ ہے، وہی آپ کا صحابی ہے، وہی آپ کا سچا عاشق ہوتا ہے، وہی اہل بیت کا ماننے والا ہوتا ہے، وہی قرآن کا ماننے والا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، معیار یہی ہے، جب تک تم قرآن اور اہل بیت کو نہیں مانو گے، نہ دنیا میں سعادت ملے گی نہ آخرت میں سعادت ملے گی۔ صلوات پڑھ دیے مل کے محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بس یہی ہے پیغام آج کی اس گفتگو کے اندر۔ عزیزان محترم، پیغام بالکل واضح ہے کہ کون نجات پائے گا؟ مثلو آل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال کا سفینت کا مثل سفینت نوح، حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ من رکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ ومن تخلف عنہا، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا غرقا، وہ غرق ہو جائے گا۔ وہوا، اور نفس کا پیروکار کہلائے گا، وہ حق پر نہیں مرے گا۔ اب دیکھیے ہمارے لیے یہ مثال ہے کہ آیا کیا کافی ہے کہ حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہونے کی مثال دور سے جو دیکھ رہے تھے، کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے، اگر ہم کشتی کی تعریف کریں دور سے کہ کیا خوبصورت کشتی ہے، کیا خوبصورت یہ کشتی ہے، اس کشتی سے ہمیں محبت ہے، لیکن اگر وہ سوار نہ ہو اس کشتی میں تو کبھی بھی نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ مثال آپ کے سامنے ہے، اگر آپ کو پیاس لگے، آپ پانی پانی کہتے رہیں تو آپ کی تشنگی کبھی ختم نہیں ہونی، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اس لیے جب تک پانی کو آپ پیئیں گے نہیں، اس وقت تک آپ کی پیاس بجھے گی نہیں۔ اسی طرح اگر کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہو تو اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ جو لوگ کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے، دور سے دیکھ رہے تھے، کچھ مذاق اڑا رہے ہوں گے، کچھ کہہ رہے ہوں گے کیا خوبصورت کشتی ہے، لیکن اگر کشتی میں سوار نہیں ہوں گے تو کبھی بھی نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ کشتی میں سوار ہونا ہے۔ سوار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب صرف تعریف کرنا نہیں، کنارے پہ کھڑے ہونا نہیں، بلکہ کشتی میں داخل ہو جاؤ۔ داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس طرف کشتی جائے گی اسی طرف تمہاری راہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم کشتی کے محتاج ہو جاؤ گے۔ کشتی میں جب انسان سوار ہوتا ہے، اب جہاں کشتی جائے گی وہی اس کا رخ ہوگا، یعنی جب تک سوار ہے وہ کشتی میں سمجھ جائیے کہ وہ نجات حاصل کر رہا ہے، بس جہاں کشتی جا کے رکے گی وہی جو ہے اس کی منزل مقصود ہے، وہی اس کو نجات مل جائے گی۔ ضروری ہے کہ کشتی کی تعریف بھی کی جائے، محبت بھی کی جائے، اس میں سوار بھی ہو جائے، تاکہ جب تک سوار نہیں ہوں گے اس وقت تک نجات حاصل نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں زبان سے بھی تعریف کرنی ہے، محبت بھی کرنا ہے اور پیروی بھی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کر کے ہم اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائیں گے، کشتی نوح کے مانند ہو جائیں گے، اس مسافر کی طرح ہو جائیں گے جو نوح کی کشتی میں سوار ہوا تھا۔ لہٰذا ضروری ہے اپنے عمل کو اہل بیت کے عمل سے ملاؤ، اپنی اطاعت کا سلسلہ جاری رکھو، اس لیے کہ اہل بیت کی اطاعت کے بغیر کشتی میں سوار ہونے والوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اطاعت کے ذریعے اس کشتی اہل بیت میں سوار ہو جائیے۔ صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ کشتی ایسی کشتی ہے کہ ارشاد ہوا قرآن میں کہ نوح کی کشتی اصنع الفلک بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے اس کشتی کو بناؤ اور ہماری وحی کے مطابق اس کشتی کو بناؤ۔ یعنی اہل بیت کی مثال ایسی مثال ہے کہ اسے کسی انسان نے نہیں بنایا،
یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ کسی نبی نے نہیں بنایا بلکہ اللہ کی بارگاہ سے ہادی بن کر آئے ہیں. کشتی نوح کی طرح ہے. اور کشتی نوح کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے تجری بأعیننا، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی ہے، یہ ہم سے جدا نہیں ہوتی. یعنی جیسا اللہ چاہتا ہے اسی رخ پر یہ کشتی چلتی ہے. عزیزان محترم، اہل بیت کے بارے میں بھی آیت ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ تو چاہتے ہی وہ ہیں جو خدا چاہتا ہے. یہ مشیت الہی کے پابند ہوتے ہیں. اور مقصد اہل بیت کربلا کا مقصد بھی یہی تھا، رضانا رضا اللہ تعالی، ہماری رضا اللہ کی رضا ہے. یعنی وہی ہم کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کی مشیت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. عزیزان محترم، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے. تو اہل بیت کا چاہنے والا بھی ایسا ہونا چاہیے، ایسا سوار ہو جائے اس کشتی میں کہ بس اس کی حرکت اپنی حرکت نہ ہو، اس کا عمل اپنا عمل نہ ہو، اس لیے کہ وہ اہل بیت کی کشتی میں سوار ہے. جیسا عمل اہل بیت کا ہوگا ایسے ہی اس کا عمل ہوگا. کشتی میں بیٹھا ہوا مسافر، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کی وہی راہ ہوتی ہے جو کشتی کی راہ ہوتی ہے. وہ کشتی کا پابند ہوتا ہے، وہ کشتی کا محتاج ہوتا ہے. لہذا اہل بیت کا چاہنے والا وہی ہوتا ہے جو اطاعت کر کر اہل بیت کی محبت کا اظہار کرتا ہے. صرف زبانی محبت نہیں کرتا، اطاعت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے. کربلا میں سب سے بڑا درس یہی ملتا ہے. کربلا کا درس یہی ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. امام حسین یہ ایسی کشتی جو سب سے جلدی انسان کو برائی سے بچاتی ہے، گمراہی سے بچاتی ہے، غرق ہونے سے بچاتی ہے. گمراہی سے بچا کر ہدایت کے راستے پر لانے والی ہستی امام حسین کی کشتی جو ہے بہت تیز چلتی ہے. چشم زدن میں انسان دوزخ سے جنت میں آ جاتا ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہور کتنی جلدی نجات حاصل کر لی. ایک طرف ہور چند لمحے پہلے دوزخ میں جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی امام حسین کی کشتی میں سوار ہوا چشم زدن میں ہدایت حاصل کر لی، جہنم سے جنت میں آ جاتا ہے. بس امام کا چاہنے والا جو ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ چشم زدن میں ہدایت حاصل کر لیتا ہے. امام حسین کا حقیقی پیروکار، عزادار، چاہنے والا وہی ہوتا ہے. صرف زبانی نہیں، زبانی تو بے شک تو واجب ہے، زبان کے ساتھ ساتھ اس کا عمل یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے. جس طرح ہم اہل بیت کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اہل بیت کا جب کردار دیکھتے ہیں، عمل دیکھتے ہیں، کمالات دیکھتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے ہادیوں کے کمالات ایسے ہیں تو پھر اللہ کے کمالات کیسے ہوں گے، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی قدرت کیسی ہوگی. جب ان کے صفات کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی صفات سمجھ میں آ جاتی ہیں. عزیزان محترم، ایسے ہی اہل بیت کا چاہنے والا ہونا چاہیے. جب وہ کالے کپڑے پہن کر نکلتا ہے عزادار بن کر تو اس کا عمل، اس کا کردار، اس کے حرکات و سکنات ایسے ہونے چاہیے. لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ دیکھو یہ امام حسین کا عزادار ہے، اس کا علم اور عمل ایمان ایسا ہے، اس کا کردار ایسا ہے، اس کا اخلاق ایسا ہے، تو پھر کربلا والوں کا اخلاق کیسا ہوگا. تو محرم عزاداری صرف کالے کپڑے یا کپڑے بدلنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے کردار کو بدل دیجئے. ایسا کردار بنا لیجئے کہ حور کی طرح چشم زدن میں نجات حاصل کر لیں. اور اگر عقیدت دیکھنا ہے تو حبیب ابن مظاہر کیسی عظیم ہستی، امام حسین کے بچپن کے ساتھی، اپنے آپ کو امام کا خادم، امام کا غلام کہتے تھے. حبیب کا طریقہ کار یہ تھا کہ حبیب زمانہ کم سنی میں، حبیب ابن مظاہر جیسے ہی امام حسین قدم بڑھاتے تھے، حبیب ابن مظاہر کم سنی میں آپ کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے. اللہ اکبر! ایسی عقیدت حبیب کو، حبیب ابن مظاہر کا اگر آپ دیکھیں روزہ، آج بھی عرب کے علماء، عراق کے علماء بیان کرتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر کا روزہ قبر کیوں الگ ہے. کہا آج بھی حبیب یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں آج بھی امام حسین کا محافظ ہوں. میں آج بھی اگر کوئی امام حسین تک پہنچنا چاہتا ہے تو میں جو ہوں امام کا محافظ ہوں. بس آج بھی حبیب محافظ کی طرح آج بھی
حبیب کی قبر کربلا میں نظر آتی ہے. حبیب کی عقیدت عزیزان محترم، دیکھیے امام بھی جانتے ہیں کہ امام کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے. کچھ تو ایسے کہ امام نے چراغ گل کر دیا، کہا جس کو جانا ہے چلے جاؤ. لیکن حبیب کا مرتبہ یہ ہے کہ امام خط لکھ کر حبیب کو بلا رہے ہیں. من الحسین ابن علی الى الرجل الفقی حبیب ابن مزاحل الاسدی. یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقی، فقی کا مطلب یعنی حق اور باطل کو پہچاننے والا، حرام اور حلال کو جاننے والا. جس کو حسین فقی کے وہ کتنا بڑا فقی ہوگا. یہ مرتبہ حبیب ابن مظاہر کا ہے. ایک مرتبہ حبیب اپنے گھر میں کوفے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، چاہتے ہیں کہ کھانا کھائیں، لیکن ایک مرتبہ دق الباب ہوا. حبیب نے جملہ کہا من علی الباب، ارے دروازے کے پیچھے کون ہے؟ بس جیسے ہی کسی نے کہا انا برید الحسین، ارے میں حسین کا پیغام لے کر آیا ہوں. بس جیسے ہی حبیب نے سنا ارے میرے آقا کا قاصد آیا ہے، ارے میرے آقا کا پیغام آیا ہے، حبیب دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، جلدی سے دروازہ کھولتے ہیں، حسین کا خط لیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، حسین کا خط چومتے ہیں. ارے وہ حبیب جو حسین کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں سے لگاتا ہو، حسین کی تحریر کو چومتا ہے. ایک مرتبہ خط کو پڑھنا شروع کیا. خط کا مضمون یہ ہے اے حبیب تم ہمارے فضائل جانتے ہو کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میری ماں کون ہے، میرے نانا کون ہے، میرے بابا کون ہے. تم ہم اہل بیت کے فضائل تو جانتے ہو، لیکن آج فضائل بیان نہیں ہوں گے. ارے میں دشمنوں کے نرغے میں گر چکا ہوں. آج میں ہمارے اگر مسائل سننا چاہتے ہو، چاروں طرف دشمن ہیں، دشمنوں نے ہمیں گھیر لیا ہے. اے حبیب ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ہماری مدد کرنے کے واسطے کربلا آ جاؤ. بس حبیب نے خط پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. زوجہ نے کہا کس کا خط ہے؟ کہا میرے آقا حسین کا خط ہے. کہا کیا کہا؟ کہا آقا نے مدد کے لیے بلایا ہے. بس زوجہ نے سوال کیا اے حبیب کیا فیصلہ کیا؟ حبیب نے کہا میں تیرے بارے میں سوچتا ہوں، اگر میں چلا جاؤں تو تیرا کیا ہوگا؟ بس یہ سننا تھا. زوجہ مومنہ تھی. کہا اے حبیب ارے تجھے میری فکر ہے، تجھے فرزند رسول ارے فاطمہ زہرا کی فکر نہیں. بس یہ سننا تھا. حبیب نے کہا ارے میرے آقا بلائے اور میں نہ جاؤں، میں چاہتا تھا تیرے ایمان کا بھی اظہار ہو جائے. اجرکم علی اللہ. حبیب نے اپنے غلام کو بلایا اور اس کو کہا، راہوار کو دیا، گھوڑے کو اس کے حوالے کیا، کہا فلاں جگہ پر چلا جا، کوفے کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں، پرآشوب حالات ہیں، میں وہاں پر خود پہنچ جاؤں گا. بس غلام گھوڑے کو لے کر ایک مقام پر چلا جاتا ہے، ایک ایسی جگہ پر جو مقرر کی گئی ہے. لیکن دیکھا کہ کافی دیر گزر جانے کے بعد تاخیر اتنی بڑھ گئی کہ ایک مرتبہ غلام نے دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے. بس غلام تڑپ جاتا ہے اے اسب با وفا، اے وفادار گھوڑے ارے تو گریہ نہ کر، اگر میرا آقا نہیں آیا تو میں تیری پشت پر سوار ہو کر جاؤں گا. بس حبیب نے یہ جملے سنے. ایک مرتبہ کربلا کی طرف رک کر کے کہا اے فرزند رسول ارے میں نہیں سمجھتا تھا آپ اتنے غریب ہو گئے کہ جانور آپ پر آنسو بہا رہے ہوں. ارے غلام آپ کی مدد کے لیے تیار ہو، اجرکم علی اللہ. بس حبیب آتے ہیں اور غلام سے کہتے ہیں تو نے بڑی خدمت کی، جا تجھے میں نے راہ خدا میں آزاد کیا. بس غلام ایک مرتبہ کہا اے آقا جب تک اپنی خدمت منظور تھی اپنے ساتھ رکھا، اب فرزند زہرا کی مدد کا وقت آیا ہے، خدمت کا وقت آیا ہے تو مجھے اپنے سے جدا کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں میں بھی کربلا جاؤں. بس حبیب اپنے غلام کے ساتھ ارے کربلا کی طرف روانہ ہوئے. ادھر دھول اڑتی ہوئی جب دیکھی، ایک مرتبہ امام حسین نے کہا ارے آؤ عباس، ارے آؤ اکبر، ارے میرے بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے. حبیب کا استقبال ایسا ہوا، ایسا شور اور غل پیدا ہوا. ایک مرتبہ
اور شور کی آواز ارے ثانیہ زہرا کے خیمے میں گئی، کہا فضہ ذرا معلوم تو کرو کون آ رہا ہے، ابھی تک تو جو بھی آتا ہے، جو لشکر آتا ہے وہ میرے بھائی کے خون کا پیاسا ہے، میرے بھائی کے جان کا پیاسا ہے۔ ایک مرتبہ فضہ نے کہا اے بی بی مبارک ہو، ارے آپ کے بھائی کے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ یہ سننا تھا، زینب نے جملہ کہا اے فضہ حبیب کو ہمارا سلام پہنچا دو۔ بس فضہ نے کہا اے حبیب تمہیں مبارک ہو، ارے ثانیہ زہرا ارے دختر علی تمہیں سلام پہنچا رہی ہے، یہ سننا تھا۔ ارے کتابوں میں آیا ہے حبیب نے ایک مرتبہ اپنے گالوں میں تماچے مارے، خاک کربلا اٹھائی، ارے اپنے سر پہ ڈالی، اور یہ وقت آ گیا سیدانی علی کی بیٹیاں نبی زادیہ غلاموں کو اس انداز میں سلام بھیج رہے ہو، اجرکم اللہ۔ بس حبیب ایک مرتبہ قربانی کا جب وقت آیا، امام حسین کی راہ میں بڑھ بڑھ کر حملے کیے، کسی نے کہا حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، حبیب کا جلال آیا، ارے تو کیا کہتا ہے فرزند زہرا کی نماز قبول نہ ہو، حبیب امام کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ بس آخری جملے مصائب کے، بس یہ قافلہ جب واقع کربلا کے بعد یہ قافلہ جب کربلا سے روانہ ہوتا ہے 11 محرم کو، اور جب کوفے پہنچتا ہے، حبیب کا ایک بیٹا جس کا نام قاسم تھا، اس کو جب معلوم ہوا ارے کربلا میں مارکا ہوا ہے تو اسے کچھ معلوم نہ چلا، اس نے سوچا میں دیکھوں میرے بابا کی کیا خبر ہے۔ ارے کیا دیکھا کہ ایک جوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اس کے ساتھ سیدانیاں ہیں، ارے جنہوں نے اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپایا ہوا ہے، جوان نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے، اور کیا دیکھا چند نیزے ہیں ان میں شہداء کے سر ہیں، جیسے ہی اپنے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ دیکھا اپنے دوستوں کو جمع کیا، ارے میں اپنے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ نہیں دیکھ سکتا۔ بس دوستوں نے کسی طرح حبیب ابن مظاہر کا سر لے کر حبیب ابن مظاہر کے فرزند کو دیا۔ بس یہ بچہ اپنے باپ کا سر جب دیکھتا ہے، اپنے رخسار کو اپنے باپ کے سر پہ رکھتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے اے بابا جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ نہیں ہوتا، میں کہوں گا سید سجاد نے، اور جب جملہ سنا ہوگا اے بابا وارث زندہ ہے، آپ کا سر نوکے نیزہ پر، لیکن میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام منقلبی ینقلبون۔ خدایا محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ دیتے ہیں، شہدائے کربلا علیہ السلام کا واسطہ، اس ذکر کا واسطہ، ہمارے تمام گناہ کبیر اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مومنین کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنوں کو دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے عزاداروں کی دنیا جہاں میں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے، عزاداری کی جلوس عزا کی مجلس عزا اور عزاداروں کی حفاظت فرما، دشمنوں کو جو رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما۔ محمد آل محمد کو تو یہ واسطہ ہے، ہمارے دلوں میں مودت اہل بیت میں اضافہ فرما، ہمیں سوائے غم آل محمد کے اور کوئی غم نصیب نہ فرما۔ جتنے ہمارے مومنین جو بیمار ہیں، بٹی صاحب اور بہت سارے لوگ ہمارے بیمار ہیں، منور اور بہت سارے ہمارے مومنین جو بیمار ہیں، محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ، چار معصومین شہداء کربلا علیہ السلام کا واسطہ، ہم سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ہم سب کو، تمام مومنین و مومنات کو، تمام بچوں کو، ہم سب کے گھر والوں کو، ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما، خصوصاً اس موجودہ بیماری سے، کووڈ-19 سے ہم سب کو محفوظ فرما، اس بیماری کا دنیا جہاں سے خاتمہ فرما، دنیا میں امن و سلامتی کو قائم فرما، پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما، ہماری مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما، کربلا والوں کی معرفت عطا فرما، کربلا والوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار خدمت گزاروں میں شمار فرما، محمد آل محمد کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔